السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ مسلسل کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آج پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہفتہ واری درس میں اس کا اہتمام الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ آج کے اس درس میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ماہ سفر اور ہماری بدعقیدگی۔ قبل اس کے کہ ماہ سفر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے، تمہیدی طور پر چند باتیں پہلے سماعت فرما لیں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ جب ہم اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، اسی رب العالمین سے لو لگائیں، اسی کے لیے قیام کریں، اسی کے لیے رکوع کریں، اسی کے لیے سجدہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے منتیں مانگیں، اسی سے حاجتیں مانگیں، اسی سے مرادیں مانگیں، اور اسی رب العالمین کی رضا کو تلاش کریں اور اس رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے خوف سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہے، امید اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہے، بھروسہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ہے، تو دراصل ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضا کو پورا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نفع اور نقصان کا اختیار اور مالک صرف اللہ کو سمجھے۔
اس بات پر یقین کرے کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختیار اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، نہ تو نبی کو دیا، کسی نبی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، ہم اپنے جان کے سلسلے میں بھی، خود اپنے آپ کے معاملے میں بھی نفع و نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو اختیار نہیں دیا کہ نبی بھی اپنی جان کے سلسلے میں نفع و نقصان کے اختیار رکھے، الا ماشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، بڑے بہترین صفات سے متصف فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری بھلائیاں اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے نبی کو نفع و نقصان کا اختیار اور مالک نہیں بنایا کہ وہ اپنی جان کے سلسلے میں بھی نفع و نقصان کے اختیار رکھیں۔ تو جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو پھر ان کے بعد کے لوگ، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بزرگان دین ہو، بابا ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، یہ کیسے کسی نفع و نقصان کا مالک ہو سکتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ انسان پر کوئی تکلیف اگر آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو دور کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بھلائی اللہ تبارک و تعالی دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی بھلائی کو روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ تم کو کوئی تکلیف جو پہنچتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تم کو پریشانی میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف سے نکالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے اس تکلیف سے تم کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی بھلائی وہ پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی بھلائیوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ملنے والے انعام کو روک لے، کسی کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے نبی کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم تک وہی چیزیں پہنچتی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے لکھا ہے میرے لیے، هُوَ مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو توکل جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں سے ہے، یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں، اب یہ باتیں آگے بڑھیں گی
تو یہ باتیں اب تک جو آپ کے سامنے آئی ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ مہینہ ماہ صفر اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور ان 12 مہینوں کے نام بھی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عربی کیلنڈر کے لحاظ سے، عربی مطلب کہ اسلامی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہیں، قمری تاریخ، قمری کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا، اور اس کے بعد جو دوسرا مہینہ یہ صفر کا مہینہ ہے جس میں ہم سب داخل ہوئے۔ صفر کے مہینے کی نہ تو کسی خوبی، نہ کسی بھلائی، نہ کسی خیر کی حدیث ہم تک ملی اب تک، نہ اس مہینے کے خیر نہ ہونے، شر نہ ہونے کی کوئی حدیث ملی کہ ہاں ماہ صفر کی کوئی برکت ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی مقام ہے۔ جیسے اللہ نے رمضان کے مہینے میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی فضیلت ہے، ماہ محرم میں جو عاشورہ کا جو روزہ رکھتے اس کی فضیلت ہے۔ یہ تمام فضائل حدیثوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ماہ صفر کی کوئی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ نہ تو فضیلت ملتی، نہ اس سفر کے تعلق سے ایسی کوئی باتیں ملتی ہے شریعت میں کہ یہ مہینہ عظمت و اہمیت سے خالی ہی ہے، برکتوں سے خالی ہے، نہ ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اس مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صفر کا مہینہ آتا ہے تو مانو ایک عجیب پریشانی ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی نیا کاروبار شروع کرنے والا ہے تو اس کو نہیں کرے گا، کوئی نئی گاڑی خریدنے والا ہے تو نہیں خریدے گا، کوئی نئے گھر میں جانے والا ہے تو ابھی وہ شفٹ نہیں ہوگا، کوئی شادی بیاہ کرنے والا ہے تو ابھی نہیں کرے گا۔ شادی بیاہ تو چھوڑ دیجئے، شادی بیاہ کے تعلق سے جو کوئی خریداریاں ہوا کرتی ہیں وہ کام بھی ہم نہیں کرتے ہیں اس مہینے میں ہمیں اچھے کاموں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو خوبیوں سے خالی ہے، برکتوں سے خالی ہے۔ اس مہینے میں برکت نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے یہاں سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صفر کا جو مہینہ ہے اور اس کے شروع کے جو 13 ایام ہیں، انہیں اکثر ہمارے بزرگ حضرات مسلمانوں کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اسے 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ کیوں 13 تیزی کا مہینہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان شروع کے 13 دنوں میں بلائیں خوب تیز چلتی ہیں، مصیبتیں خوب تیز چلتی ہیں، کافی منحوست اس کے اندر ہے۔ لوگ اس میں بدشگونی لیتے ہیں ان 13 دنوں میں کہ ان 13 دنوں میں کوئی کام نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، منحوس ہو جائے گا کام۔ یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دراصل یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جو آج مسلمانوں کے ہاں موجود پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب جاہلیت اس مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے، اور کچھ خرابیاں ان کے یہاں اس مہینے میں ہوا کرتی تھی۔ 2 بڑی غلطی یا 2 بڑا گناہ اس مہینے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پہلی غلطی کیا تھی ان کی کہ اس مہینے کو الٹ پھیر کر دیتے تھے۔ عرب جاہلیت جو ہے اس مہینے کو الٹ پھیر کر دیتے، اعلان کر دیتے کہ یہ سال جو ہے صفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں آئے گا۔ کبھی اعلان کرتے کہ محرم پہلے آئے گا، صفر بعد میں آئے گا۔ تو صفر کو ایک جگہ قائم نہیں رکھتے تھے یہ لوگ، ہمیشہ الٹ پھیر کرتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تردید کی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ
انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینے کا الٹ پلٹ کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفر کا، یہ کفر کی باتیں ہیں کہ لوگ مہینے کو الٹ پھیر کریں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کریں۔ اور دوسرا بڑا گناہ یہ لوگ کرتے تھے عرب جاہلیت، کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ سفر جو ہے خیر و برکت سے صفر ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا سفر، دیکھو سفر کے مہینے میں کوئی منحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی منحوست نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بدشگونی لینا اور بدشگونی لے کر کے کوئی کام کرنا، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عام طور پر اس مہینے میں بعض مسلمان بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کو عربی زبان میں طیرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، کہ نہ کوئی بدشگونی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ طیرہ اس کے معنی بدشگونی کا ہوتا ہے۔ اصل یہ طیرہ جو ہے طا یا اور را، طیر سے ہے، اور طیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، برڈز۔ تو کیوں کہا گیا اس کو بدشگونی کو طیر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل عرب جب کوئی کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے، کسی کام کے لیے نکلتے، ایک پرندہ لیتے اور ایک پرندے کو اڑاتے۔ اگر پرندہ دائیں جانب اڑ گیا تو خیر سمجھتے تھے، چلو کام صحیح ہوگا، اور پرندہ بائیں طرف گزر گیا تو کام کو روک دیتے تھے، کام کو روک دیتے تھے، کہا کہ نہیں اس میں نحوست ہے، پرندہ بائیں طرف چلا گیا، اس لیے وہ لوگ کام کو روک دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو اسی لیے طیرہ کہا ہے، یہ کہ پرندے استعمال کرتے تھے اس میں۔ آج بھی پرندے استعمال ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آپ دیکھیں گے راستے پر، چوک چوراہے پر، فٹ پاتھ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، طوطا لے کر کے بیٹھتا ہے، اس کے پاس کچھ کاغذات ہوتے ہیں، کچھ لفافے ہوتے ہیں۔ طوطا کو جا کر کے لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اب وہ طوطا کا مالک جو ہوتا ہے طوطے کو کہتا ہے کہ ایک لفاف نکال کر لانے کے لیے۔ اب وہ طوطا اس لفاف کو نکال کر دیتا ہے۔ اب وہ جو بیٹھنے والا پڑھ کر سناتا ہے کہ آپ کو زندگی میں یہ ہونے والا ہے۔ یہ کاہن لوگ ہیں، یہ کاہن لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی کہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ تو آج بھی یہ بدشگونی جو ہے یہ پرندوں سے ہی لیا جاتا ہے۔ یہ عرب جاہلیت کی رواج تھی، لیکن بعض لوگ آج ہی بدشگونی لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں بدشگونی کا مزاج پایا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں خاص کر اور دیگر 12 مہینوں میں عموماً اس طریقے سے لوگ بدشگونی لیا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے بدشگونی، کس طرح لی جاتی ہے؟ بدشگونی کی قسمیں کیا ہمارے یہاں کچھ طریقے ہیں، کچھ جس کو آپ جان سکتے ہیں بدشگونی کیا چیز ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی گھر سے نکلا، میں نکلا گھر سے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا، میں وضو کر کے میں آگے چلا، میرے پیچھے سے کوئی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حافظ صاحب آگے جا رہے ہیں، سوچا سلام کر دیں، آگے جا کر کے مل کے سلام کریں گے۔ ان کو لگا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، اتنی تیز، کافی دور میں ہے وہ، لہٰذا دور سے کہتا السلام علیکم۔ آواز تو میرے کان میں آئی، لیکن ہم گھومنا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اس نے پیچھے سے سلام کر دیا ہے، نقصان ہوگا آج میرے لیے، پیچھے سے سلام کر دیا، یہ بدشگونی لینا ہے۔ اچھا بھلا ہم جا رہے تھے یہاں سے، پیچھے سے اس نے مجھے ٹوک دیا، مجھے سلام کر دیا۔ عجیب جاہلیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے السلام علیکم یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں دعا ہے، جس کے ذریعے سے سلام کرنے والا آپ کو دعا دیتا ہے۔ السلام علیکم
تم پر سلامتی نازل ہو، تم اچھے سے رہو، سکون سے رہو۔ بہت ممکن تھا کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں پہنچنے سے پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تم گر جاتے، کسی چیز سے ٹکرا جاتے، کیلے کا چھلکا اس پر پھسل جاتے، تم گر جاتے، تمہارا گھٹنا چھل جاتا، بہت ممکن تھا۔ لیکن جب ایک شخص نے کہا السلام علیکم، اس سلام کی برکت سے تمہارے آنے والی زندگی میں تکلیف سے اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ لیکن ہم کو سلام ناگوار گزرتا ہے، بڑا بیوقوف جاہل آدمی ہے، پیچھے سے کوئی سلام کرتا ہے۔ اسی لیے لوگ دیکھتے ہیں اکثر جب سلام کرنا ہوتا دوڑ کے بھاگے آتے، پیچھے سے واپس دوڑے آ رہے ہیں، آ کے سامنے سے کہتے ہیں السلام علیکم، ہنس رہا ہے۔ کیوں ہنس رہے؟ کافی دور سے دیکھا تھا نا آپ کو میں نے، اس لیے وہیں سے نہیں آگے سے آگے سلام کریں گے نا۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا ہے، یہ بدشگونی لینا ہے کہ پیچھے سے کوئی آواز دے، ٹوک دے تو کیا ہوگا؟ معاملہ خراب ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا میرا اب۔ اسی طریقے سے بہت عام حالت، ایک عام چیز جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ایک انسان بہترین گاڑی میں جا رہا ہے، 4 چکے میں جا رہا ہے، بائک میں جا رہا ہے، سامنے سے کالی بلی راستہ سے گزر جاتی ہے، ہم کیا کرتے؟ گاڑی وہیں روک دیتے، انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا 2-3 آدمی اور گزر جائے پہلے اس راستے سے، تب پھر آگے بڑھیں گے۔ یا پھر اپنے آپ کو گاڑی کو تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھوک دیتا ہے۔ اس سے کیا سوچتا ہے کہ بلا کٹ گیا۔ کون سا بلا؟ کہا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تھی۔ اچھا، کالی بلی کے اتنی طاقت ہے کہ آپ کو تکلیف دے دے، آپ کو نقصان دے دے، نفع اور نقصان اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا یا بلی کے ہاتھ میں رکھا؟ ہم اتنے بدعقیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اتنے خردماغ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ گزر گئے، لیکن 2-3 لوگوں کو گزار رہے ہیں آپ، وہ پہلے چلا جائے، لیکن آپ کو مرنا گوارا نہیں ہے۔ بلی راستہ گزری ہے، وہ 2-3 آدمی گزر جائے، وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جائے، جو ہو جائے اس کا ہو، ہم نہیں ہو، لیکن ہم پیچھے کھڑے رہیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اگر واقعی میں آپ کو بدشگونی آپ نے لیا تھا اس سے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے اگر آپ کو کہ واقعی اس یہاں سے گزرنے سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اپنے بھائی کو بھی روک دیتے، بند کر دیجئے، ٹریفک روک دیجئے 5 منٹ کے لیے، گاڑی پیچھے پوری کھڑی رہے گی 5 منٹ تک۔ بھائی سب کو نہیں سوچنا چاہیے آپ کو، آپ اپنا سوچ رہے ہیں، دوسروں کا بھی سوچیے، لیکن نہیں، یہ بدشگونی ہے، انسان خود کے اوپر لیتا ہے۔ بلی راستہ کاٹ گئی۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں، ماں باپ، جو اپنے بال بچوں میں سے کسی بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ میرا، یہ بڑا منحوس ہے، نعوذ باللہ، بہت منحوس ہے، یہ اس کے نام سے کوئی چیز نہیں لیں گے، ہم اس کے نام سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے۔ وہ جو میرا بڑا والا بیٹا ہے وہ بڑا لکی ہے، وہ لکی ہے، جیسے ہی پیدا ہوا نوکری لگ گئی میری، پیدا ہوا نوکری لگ گئی، پیدا ہوا نیا گھر بن گیا، سیلری بڑھ گئی، بہت لکی بیٹا ہے میرا۔ اب یہ لکی جو ہے اتنا لکی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ انتہا درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اسی بیٹے کی شکل دیکھنا گوارا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ ماں اٹھ کر کے اپنے آنکھ کو بند کر کے پہلے اسی بیٹے کے پاس جاتا ہے، پہلے اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو دیکھیں گے تب تو دن صحیح جائے گا۔ اور کہیں بھول سے بھی دوسری والی بیٹی اگر سامنے آ گئی، اس کا پارا گرم ہو جاتا ہے، یہ منحوس سامنے آ گئی، اب سارا دن خراب جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ بدعقیدگی ہے ہمارے یہاں، یہ بچوں سے بدشگونی لینا۔ بعض لوگ تو بیوی سے ہی بدشگونی لیتے ہیں، ان کو اپنی ہی شکل پیاری ہے، پہلے آئینہ میں خود کو دیکھتا ہے جا کر کے، کہا کہ نہیں ہم بڑا لکی نمبر 1 ہے، آئینہ میں پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ہاں ہم دیکھ لیے اپنے آپ کو، اب کسی کو بھی دیکھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ بدشگونی ہے۔
اور بدشگونی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ بدشگونی کی اور بھی قسمیں ہمارے یہاں ہیں، صرف ایک نہیں ہے، کئی اور قسمیں ہمارے یہاں۔ ایک آدمی دکاندار ہے، دکان کھولتا ہے، صبح کے وقت میں کوئی گراہک آتا ہے، ادھار مانگ لیتا ہے اس سے، بھائی 500 روپے کا سامان لیا میں نے آپ سے، کچھ پیسہ گھٹ رہا ہے میرے پاس میں، تھوڑی دیر میں آ کے دے دوں گا میں۔ کہا کرے بابا بونی کا ٹائم ہے نا، ابھی تو بونی کر رہے ہیں آپ سے ہم، بونی میں ادھار دیں گے تو ہو گیا، چھٹی دن بھر خراب جائے گا میرا، یہ سب بات مت کیجیے بابا، پیسہ لے کر کے آئیے، بونی کا ٹائم میں ادھار نہیں دیں گے ہم۔ کیا ہے بونی؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بونی کرنا، بونی کرنا، گڈ لک کرنا، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک اور رواج ہے، جو ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، تحفہ تحائف دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، اگر کیش کی صورت میں اگر دیا آپ نے 100 روپے دے دیا، نہیں ابھی تو 100 زمانہ نہیں ہے، پہلے چلتا تھا 100 روپیہ، 100 نہیں دیتے، 101 دیتے ہیں، 201 دیتے ہیں، 501۔ یہ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ یہ شگون ہے، یہ ایک جو ہے یہ شگون ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایک نہیں دیں بس شگون ہی ہو جائے گا یہ۔ اسی لیے 501، 1001، یہ 1 روپیہ شگون کا ہے، 1 روپیہ شگون کا ہے، 1 روپیہ، ہزار تو آپ کو دیا، 1 شگون کا ہے، اگر یہ 1 نہیں دیں گے تو بس شگون ہی ہو جائے گا وہ۔ بعض لوگ 3 کی عادت سے بدشگونی لیتے ہیں، بعض لوگ 3 کی عادت سے بدشگونی لیتے ہیں، کوئی تین چیز مت، 3 پیس مت دو، کیا ہے بدشگونی؟ 3 پیس دے رہے ہو۔ کسی کے گھر میں کوئی مٹھائی کا تحفہ میں دیا 3 پیس، بڑا بیوقوف آدمی ہے، 3 پیس دے کر چلا گیا، ارے 4 دینا چاہیے تھا نا اس کو، 4 دیتا، 6 دیتا، 2 ہی دے دیتا، 3 کیوں دیا؟ 3 کی عادت سے بڑا چڑ ہے۔ جوڑ پیارا ہے، بے جوڑ پیارا نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے جوڑ پسند ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ بے جوڑ ہے، بے جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بے جوڑ کو بدشگونی سمجھتے ہیں، 3 پیس مت دو، دینا ہے تو 4 پیس دو، عجیب مشکل بات ہے۔ کیا ہے 3 میں؟ کہا کہ 3 منحوس عدد ہے، 3 کا جو عدد ہے وہ منحوس ہے۔ وتر کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، یہ بھی منحوس ہو گیا آپ کے لیے۔ یہ بدشگونی کی قسمیں بتا رہا ہوں میں۔ بعض ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ بدشگونی لیتے ہیں، اور بدشگونی کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی بیاہ ہوئی اور شادی بیاہ کے دن اگر بارش ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ 12 منع کرنے کے باوجود اس نے، لڑکا یا لڑکی نے، ہانڈی سے کھانا کھایا ہے نکال کر کے، جس کو کہا جاتا ہے ہڑیا چاٹ کر کے کھانا، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے، بدشگونی لے آتے اس سے۔ لہٰذا گھروں میں دیکھا ہی نہیں، ہڑیا چاٹ کے مت کھاؤ، برتن چاٹ کر کے مت کھاؤ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو برتن کو بالکل چاٹ کر کے کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہر چیز ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے۔ مغرب کی جب اذان ہو تو ہم دیکھتے ہیں گھر کے دروازے کھڑکی سب کھول دی جاتی ہے، کھولو 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 کھولو، دروازہ کھولو، کھڑکی کھولو۔ شام کے ٹائم میں کہیں دروازہ بند رہے گا، منحوس ہے، نحس کی علامت ہے، بدشگونی لیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے وقت میں یا مغرب کی اذان کے وقت میں دروازے کھڑکی کو بند کرنا نحس سمجھا جاتا ہے، منحوست پن کی علامت ہے، لوگ یہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت میں دروازے اور کھڑکی کو بند رکھنے کا حکم دیا، بچوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم دیا، کہ اس وقت بلائیں جو ہے تو جو شر جو ہے بہت تیز سے دوڑا کرتی ہے، جو مخلوق ہے شیطان، اس کے شر سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں محفوظ رہے۔
لیکن بدشگونی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سنت کو بھی پلٹ دیتے ہیں، سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. یہ سارے اعمال جو ہے ہمارے یہاں بدشگونی کے ہیں. اور ایک انسان بدشگونی کے بارے میں سوچتا ہے کہ نہیں، میں ابھی جا رہا تھا باہر، کسی نے مجھے ٹوک دیا پیچھے سے، اب جانا میرا صحیح نہیں ہوگا، اب میرا جانا صحیح. ایک تو ہے کہ ٹوک دیا، دل میں خیال آیا ارے کیا ٹوک دیا یار، عجیب مشکل آدمی ہے، سمجھے نا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اب اس پر یقین کر لینا، نہیں یہ کام تو میرا خراب ہو جائے گا، آج کے دن کا خراب کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے آج یہ کام ڈراپ کر دو، اب یہ کام کل کریں گے. اگر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جس کسی انسان کو اس کے کام نے بدشگونی کی وجہ سے روک دیا، جس کسی انسان کو نے اپنے کام کو کسی بدشگونی کی وجہ سے ڈراپ کر دیا، آج نہیں کریں گے. ایک تو ہوتا کہ چلو ٹوک دیا، کام معلوم کیا خراب ہوگا کیا ہوگا، عجیب حالت ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہیں، اب ایک دم روک دیں گے کام کو، اسٹاپ کر دیں گے، ہم آج کریں گے ہی نہیں وہ کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا. یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے کہ انسان بدشگونی لے. بدشگونی کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان اللہ رب العالمین پر رکھے، خالص ایمان رکھے، مکمل ایمان رکھے اللہ رب العالمین پر، جیسا ایمان رکھنا چاہیے. دیکھیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ سے رشتہ جوڑ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو اس کا ایمان اللہ پر مکمل کروا رہے ہیں، اس کا بھروسہ اللہ پر کروا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جان لو، اگر پوری امت جمع ہو جائے، ایک دو آدمی نہیں، پوری امت کسی کام کو کرنے کے لیے، تم کو 1 روپیہ کا فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک دو آدمی نہیں، پوری امت، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے کنبے، تمہارے قبیلے، تمہارے رشتہ دار، تمام انس مل جائے، بلکہ جنات کو بھی شامل کر لو، امت میں سے ہے نا، سب کوئی مل جائے، سب کوئی مل کر ایک ہو جائے صرف اس بات پر کہ فلاں صاحب کو 1 روپیہ کا فائدہ پہنچا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. نہیں پہنچا سکتا سوائے اتنا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، سوائے اتنا جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے. وَأَن يَضُرُّوكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اسی طریقے سے تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائے، پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ سب مل کر تم کو کوئی نقصان پہنچا دینا چاہے، تکلیف پہنچا دینا چاہے، نہیں پہنچا سکتا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تمہارے لیے. تقدیر لکھ دی گئی ہے، نفع لکھ دیا گیا، نقصان لکھ دیا گیا، خیر اور شر لکھ دیے گئے، کتنا ملنا ہے لکھ دیا گیا، دولت کتنا ملے گا، شہرت کتنی ملے گی، عزت کتنی ملے گی، اولاد کتنے ملیں گے، شوہر کی محبت کتنی ملے گی، یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں. یہ ہمارا وہم ہوگا کہ ہم تقدیر پر راضی نہ ہو کر کے ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں ہونے سے میرے حصے کا جو معاملہ ہے وہ نکل جائے گا. دیکھیے یہ عقیدہ نہیں ہونے کی وجہ سے نا آج کیا ہو رہا ہے، ہر انسان خصوصی طور پر ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے یہاں ہیں،
بڑی ذہنی اذیت کے شکار ہیں۔ میں اس سے پہلے میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں میں، کہ جو کچھ حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان مشاہدات اور تجربات کے بنیاد پر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں صرف کتابی بات آپ سے نہیں کرتا ہوں، پڑھ کر آ کر کے میں بتا کر چلا گیا میں آپ کو۔ جو تجربات ہمارے ہیں سماج کے، معاشرے کے، ماحول کے، میں انہی باتوں کو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں میں آپ سے۔ آج ہماری بہنوں کی جو حالت ہے، جو ذہنی حالت جو ہے، ڈپریشن کے شکار ہے۔ اکثر بہنیں ایسی ہیں جو ڈپریشن میں ہیں، رات کو سوتی ہے تو نیند کی گولی کھاتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے کئی بیماریاں آ رہی ہیں، شوگر آ رہا ہے، تھائرائڈ آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ ٹینس میں ہے، وہ ذہن منتشر ہے۔ کیوں منتشر ہے؟ عقیدہ اللہ پر نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہو گیا، کیوں ہوا؟ اب وہ سارا دن سوچ رہی ہے یہ خرابی کیوں ہوئی میرے ساتھ؟ اچھا وہ فلاں آئی تھی بغل والی نا، جادو کر کے گئی ہوگی مجھ پر، وہ فلاں آئی تھی وہی کچھ کر کے گئی ہے۔ اب جب دل کے اندر آس پڑوس پاس کے لیے جب ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں، اب میرا دل اب اس سے ملے نہیں، اس سے بات چیت نہ کرے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا؟ رشتے ہمارے محدود ہوتے چلے گئے، تعلقات کو ہم نے محدود کر لیا۔ وہ آدمی غلط، اس سے بات نہیں کریں گے۔ پہلے 50 لوگ تھے ہمارے آس پاس، پہلے ہمارے پڑوس میں 50 لوگ تھے، سبھی سے ملنا جلنا تھا، سبھی سے بات چیت تھی، سبھی کے پاس آنا جانا تھا، تحفے تحائف دینا تھا۔ لیکن شیطان نے ایک ایک کو ہم سے الگ کر دیا، اس سے بھی لڑا دیا، اس سے بھی لڑا دیا، دائرے سے لڑایا، بائیں سے لڑایا، نند سے لڑایا، ساس سے لڑایا، بہو سے لڑایا، سسرالیوں سے لڑایا، دریال سے لڑایا، سب سے لڑایا۔ اور لڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ مار پیٹ نہیں کرواتا، شک ڈالتا ہے دماغ میں، تم کو جو تکلیف آئی ہے نا فلاں کی جانب سے ہوا ہوگا، جادو کرائی ہوگی، وہ جادو ہے، سحر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ جادو سحر حق ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جادو و سحر کا علاج بھی کرا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایک چیز تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جادو اور سحر حق تو ہے، لیکن جادو کا لگنا، سحر کا ہونا، نظر کا لگنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ نے مقدر میں لکھا۔ جب اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا تو کوئی جادو کر جائے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا، اس لیے جادو نے اثر کیا۔ اس کی حفاظت ہمارے پاس ہے، شریعت نے بتایا، ہمیں اصول سکھائے ہیں، طریقے بتائے ہیں۔ نمازوں کے بعد اذکار و وظائف کا اہتمام کرنا ہے، صبح اور شام کے اذکار ہے، رات کو سوتے وقت جو کچھ اذکار ہے اس کو پڑھیے، دم کیجیے اپنے اوپر میں، رقیہ کیجیے خود سے اپنے اوپر میں، اس کا طریقہ شریعت نے بتایا۔ لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں ہم دوسرے کے اوپر میں سوچتے رہیں اور اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے رہیں۔ بیماریاں ہوتی ہیں، صحت خراب ہوتا ہے، تندرستی ضائع ہو جاتی ہے، آپ بیمار رہنے لگیں گی، آپ بستر پر آ جائیں گی، کام کاج کے لائق نہیں رہیں گی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی عورت جو کل تک محبوب نظر تھی شوہر کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے نظر سے بھی وہ دور ہونے لگتی ہے، ہر وقت بیمار ہے، لاچار ہے، بیمار ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھیے، اللہ پر اعتماد رکھیے، جو ہوگا اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو ملے گا، نہیں لکھا ہے نہیں ملے گا۔ ہاں اسباب کو اختیار کرنا میرے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین نے اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا ہمیں، اسباب اختیار کیجئے۔ تو وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ جتنی بھی تکلیف کوئی بھی انسان چاہے، پوری امت، پوری جماعت مل کر کے چاہے تم کو تکلیف پہنچانا، تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو یہ بدشگونی کا معاملہ ہمارے یہاں پیش آتا ہے، جو دراصل اللہ رب العالمین توکل کے خلاف بات ہے، اور وہ عقیدہ وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر کچھ بدعات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہر مہینے بدعت پائی جا رہی ہے ہمارے یہاں، کوئی مہینہ ہم نے نہیں چھوڑا بدعت سے، رمضان کو نہیں چھوڑا ہم نے،
سحری کی دعا بنا لی، افطار میں تاخیر کرنے لگے ہم، سحری میں تاخیر کرنے لگے، طرح طرح کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے، ہم نے رمضان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس ماہ کے اندر ایک بدعت یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری جو بدھ کا دن جو ہوتا ہے ویڈنسڈے، اس بدھ کا نام ہم نے بدل دیا۔ پوری زندگی ایک آدمی کہتا ہے بدھ کہتا ہے، ویڈنسڈے کہتا ہے، لیکن جو سفر کے مہینے کا جو بدھ آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں آخری چہار شنبہ، اس کو کہتے ہیں آخری چہار شنبہ۔ کیوں؟ اس کو بھی بدھ بولنا چاہیے نا، ایک الگ نام بنا لیا آپ نے چہار شنبہ۔ یہ کون سا تہوار ہے؟ چہار شنبہ تو عربی میں کہا ہی نہیں جاتا، عربی زبان میں تو چہار شنبہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ شریعت نازل ہوا عرب میں، قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، حدیثیں عربی زبان میں، اور آپ نے تہوار مقرر کیا فارسی زبان میں۔ آپ کا تہوار اتنا لنگڑا ہے، آپ کا تہوار اتنا بودا اور اتنا ناقص تہوار آپ کا بنایا ہوا ہے، اس کا ایک نام بھی عربی زبان میں نہیں ملا آپ کو۔ سوچنے والی بات ہے یہ آخری چہار شنبہ یا آخری بدھ جو سفر کے مہینے کے آخری ہفتے کے جو بدھ ہوتا ہے اس میں منائی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی تھی۔ یہ پورے مہینے بیمار تھے آپ، بہت تکلیف میں تھے، ٹھیک ہے، یہ 13 دن تو بہت منحوس گزرا، بیمار پڑے بستر میں تھے، لیکن آخری بدھ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ شفا ملی ان کو، ٹھیک ہے، شفا ملی تو کیا کیا آپ نے غسل کیا تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کو نکلے تھے، تفریح کے لیے۔ کہاں تفریح کے لیے نکلے تھے؟ کون سے مقام پر تفریح کے لیے گئے تھے؟ لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی آخری بدھ کو تہوار مناتے ہیں، اور اس دن خوب نہایا دھویا جاتا ہے، اور نہانے کے لیے بھی الگ قسم کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجدوں سے مولوی حضرات اعلان کرتے ہیں کہ آپ کیلا کا پتہ لے کر کے میرے پاس آئیے، اس کیلے کے پتے کو پڑھ کر کے دیا جاتا ہے، مولوی پھونک کر کے دیتا ہے اس کیلے کے پتے میں، اس کیلے کے پتے کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے نہایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسے شفا ملے گی۔ لہذا شفا کی امید سے اور شفا کے عقیدے سے بدھ کے دن نہانا، آخری چہار شنبے کو نہانا، آخری بدھ کو نہانا، اور پھر اچھے کپڑے پہننا اور نیاز فاتحہ کرانا، اور اس کے بعد نکلنے گھومنے کے لیے نکل جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ گھاٹ پہ جا رہا ہے، کوئی بابو گھاٹ، کوئی فلاں جگہ، کوئی اور پکنک اسپاٹ پر جا رہا ہے گھومنے کے لیے، اور پہلے سے بکنگ رہتا ہے لڑکے لڑکیوں کا کہ جانا ہے گھومنے کے لیے۔ آج کے دن کا گھومنا جو ہے بہت ہی بابرکت گھومنا ہے، لہٰذا لڑکے لڑکیاں بھی گھومنے جاتی ہیں اس کے دن، آج کے دن، یہ آخری چہار شنبہ کے دن، کہ گھومنا ان کے لیے مبارک ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ ہمارا ہوگا، اتنا گھٹیا عقیدہ، اور یہ بدعات ہم نے اختیار کر لیا سفر کے مہینے میں، جبکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس سے آگے پیچھے مت کرنا، اور دین کے اندر نئی چیزوں کو نہ نکالنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور اس قدر آگاہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہر خطبے میں، اپنے ہر وعظ نصیحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ دین کے اندر نئی باتوں کو نکالا جائے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا یہ بدعقیدگیاں جو ہم نے پالی ہیں ماہ سفر کے تعلق سے، یہ بدشگونی جو ہم لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو بدعات و خرافات ہم انجام دے رہے ہیں، یہ ساری بدعات و خرافات ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کے لیے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
جہاد سے اور حوض کوثر سے دور کرنے کے لیے ساری چیزیں ہیں، لہٰذا اس سے بچیے، اس سے دور رہیے، صحیح دین پر عمل کیجیے، صحیح دین پر عمل کیجیے، خود بھی صحیح دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیے، اپنی ماں بہنوں تک اس دین کی دعوت پہنچائیے، جو کچھ آپ آتی ہے سننے کے لیے اس کو اپنی بہنوں تک، اپنی سہیلیوں تک اس کو پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔